گورنمنٹ تیار کیا ہے، جو بل آیا ہے اس کے کن کن نکات کو ہم لوگوں کے لیے وہ ناقابل قبول ہے، اور اس میں اتنی زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں کہ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ بل ہی واپس ہونا چاہیے۔ کہ وقت کے سلسلے میں ایک اصول یہ مانا جاتا رہا ہے کہ اس کو استعمال کی بنیاد پر بھی مانا جائے گا، وقف بائے یوزر بھی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ صرف مسلم اوقاف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو مذہبی املاک ہیں ان میں بھی یہ بات مانی گئی ہے کہ جو چیز مدتوں سے ایک مذہبی پرپس کے لیے تسلیم کی جاتی رہی ہے، ان کو اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ملکیت مانا جائے۔ اب آج آپ سوچئے کہ کوئی آدمی اگر جامع مسجد کے لیے دہلی کے لیے ڈاکومنٹ مانے کہ آپ بتائیے کیا دلیل ہے کہ یہ وقف ہے؟ تو جو جگہ 400 سال 500 سال پہلے بنی ہو کہ آج اس کے ڈاکومنٹ پیش کیے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی تروپتی کے مندر کے لیے ڈاکومنٹ مانگے کہ کیوں ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ مندر ہے، تو کیا یہ مطالبہ صحیح ہوگا؟ تو ملک بھر میں ہزاروں اوقاف ایسے ہیں جو صدیوں سے اور 50 سال سے وقف کے پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مسجد کے طور پر، مدرسے کے طور پر، قبرستان کے طور پر، تعلیمی اداروں کے طور پر۔ اگر وقف بائی یوزر کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تمام چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور یہ مسلمانوں سے ان کی بہت بڑی املاک کو چھیننے کی کوشش ہوگی۔ دوسری بات میں یہ ذکر کروں کہ ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی، لیکن ہم الگ الگ دھرموں پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے اپنے دھرم کی چیزوں کو مینج کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی مندروں کا انتظام دیکھتے ہیں، سکھ بھائی گرودوارا کا انتظام دیکھتے ہیں، مسلمان مسجد کا اور اپنے اوقاف کا انتظام دیکھتے ہیں۔ اب جو اس میں وقف بورڈ کا ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے، اس میں وقف کونسل میں لازماً 2 غیر مسلم کو شامل کرنے کی بات کی گئی، اور وقف بورڈ میں بھی لازماً 2 غیر مسلم کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو مختلف عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس بل کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اس کی روشنی میں وقف کونسل میں 13 غیر مسلم ارکان مل سکتے ہیں، اور وقف بورڈ میں 7 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی وقف کا غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ حالانکہ اسی ملک میں بہار انڈومنٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت 3 بورڈ ہیں، اور اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کے سارے ارکان ہندو ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں گرودوارا پربندھک کمیٹی ہے، اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کے تمام ارکان سکھ ہوں گے۔ تو اب وقف بورڈ جو مسلمانوں کے اوقاف ہے اور حکومت کے دیے ہوئے نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ زور زبردستی سے آپ غیر مسلم بھائیوں کو شریک کریں، آپ سوچئے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو کریکٹر ہو یا سرکاری عہدیدار ہو، وہ سرکاری دباؤ سے آزاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں پورا اختیار وقف ٹریبیونل سے لے کر کریکٹر کو دے دیا گیا ہے۔ وقف کے بہت سے کیس میں، بلکہ بہت زیادہ کیس میں حکومت فریق ہے۔ گورنمنٹ کی مختلف عمارتیں اور اس کے مختلف شعبے وقف کی زمینوں پر قائم ہیں، اور ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا کرایہ وقف بورڈ کو دیں۔ تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ایسے جو کیس ہوں گے اس میں کلیکٹر
سرکار کی رائے سے آزاد ہو کر انصاف کا فیصلہ کر سکیں، تو یہ بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ پہلے دن سے پورا مسلمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندانی مسلمان ہو تو زیادہ بڑا مسلمان ہے، اور کوئی آج مسلمان ہوا تو وہ چھوٹا مسلمان ہے، اول دن سے وہ پورا مسلمان ہے۔ لیکن اس میں ایک عجیب و غریب بات یہ رکھی گئی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو اور 5 سال تک اسلام پر عمل کرے، تب اس کا وقف کرنا معتبر ہوگا۔ سوچیے آپ، اس کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے؟ سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ پھر اس وقت میں مرکزی گورنمنٹ کی مداخلت بہت بڑھا دی گئی۔ یاد رکھیے جتنے اوقاف ہیں یہ گورنمنٹ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں، چاہے مسلم دور حکومت کے وقت کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی جو زیادہ تر اوقاف ہیں وہ مسلمان جن میں خیرات کے جذبات ہیں ان کے کیے ہوئے وقف ہیں، تو اس میں گورنمنٹ اپنی مداخلت کو بڑھا دے، یہ کیسے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ وقف کو ضائع ہونے سے بچائے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں الٹی بات ہوئی ہے کہ پہلے وقف پر اگر کوئی غاصبانہ قبضہ کر لیتا، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہوتا، تو اس پر 5 سال کی قید کی سزا رکھی گئی تھی، قید بامشقت، اور اب اس کو لائق تعزیر سمجھا گیا تھا، اور اس کو غیر ضمانتی وارنٹ تھا اس کے لیے، اس کو گورنمنٹ ختم کر رہی ہے۔ تو جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کی سزا کو کم کر رہی ہے، کیا اس سے وقف کی حفاظت ہوگی؟ تو یہ صورتحال ہے، اس کی وجہ سے سارے مسلمان ہندوستان کے اس کی وجہ سے بہت بے چین ہیں، اور ہم صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے اس کو واپس نہیں لیا تو ہم لوگ پورے ملک میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تحریک چلائیں گے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی آخری حد تک جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا غیر منصفانہ اقلیت دشمن اس کو واپس لے۔ گورنمنٹ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلم خواتین کو حقوق دلانا چاہتے ہیں اور 2 مسلم خواتین اس میں ممبر ہوں گی۔ پہلے سے وقف بورڈ کے قانون میں 2 مسلم خواتین کی ممبری کی گنجائش رکھی گئی۔ اگر واقعی مسلم خواتین کی اتنی ہمدردی ہے تو یہ جو مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو بلقیس بانو کے جو مجرمین ہیں ان کو حکومت نے بچانے کی کوشش کی، وہاں کیا ان کو مسلمان عورتوں کی ہمدردی اور ان کا درد نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے ہم سب لوگ اس بات پر، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر، تمام تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بل ہم لوگوں کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے، اور ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ تیار کیا ہے، جو بل آیا ہے اس کے کن کن نکات کو ہم لوگوں کے لیے وہ ناقابل قبول ہے، اور اس میں اتنی زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں کہ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ بل ہی واپس ہونا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے ہمیں بلایا ہمارے موقف کی وضاحت کے لیے تو ہم ضرور جائیں گے، اور ہماری تمام تنظیمیں جائیں گی۔ مسلم ٹرسٹ لا بورڈ بھی جائے گا، جمعیت علماء بھی جائے گی، جماعت اسلامی بھی جائے گی، جمعیت اہل حدیث بھی جائے گی۔ ہم تمام جو ہمارے تنظیمیں ہیں، مکاتب فکر ہیں، ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس بات کو پوری قوت کے ساتھ وہاں پیش کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارٹیاں جیتی ہیں وہ مسلم اور غیر مسلم اتحاد کی بنیاد پر جیتی ہیں۔
میں آج بھی اس بات کو کہتا ہوں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو ان پارٹیوں سے سمرتھن مل دیکھا کہ سیکولر پارٹیوں کے اتحاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم ہر مذہبی اقلیت کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ چلنے کی اجازت دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر اپنی سیاسی نظریے کو پیش کر دیا. یہ مکمل 100% ہر اقلیت کے لیے قابل قبول ہے، ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے. ہم لوگوں کی ملاقاتیں مختلف اپوزیشن پارٹیوں سے ہوئی ہے. چندرا بابو نائیڈو سے بھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت کریں گے. کل نتیش کمار سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. تیجسوی یادو سے ہوئی ہے. انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. ادھو ٹھاکرے کا بیان اخبار میں آ چکا ہے کہ ہم وقف پر ہاتھ نہیں رکھنے دیں گے گورنمنٹ کو. اسی طرح تمل ناڈو کے جو سی ایم ہیں ان کا واضح بیان آ چکا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. اور بھی جو سیکولر پارٹیاں ہیں، یہاں تک کہ جو انڈیا کی اتحادی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کے علم کے مطابق انہوں نے یہ طے دیا ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بل بدنیتی کے ساتھ بنایا گیا ہے. The waqf which has been created for charity purpose, it is there. So there is no need for any separate vote for Dargah. Dargah is already included in it. ایک منٹ آپ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا فروش نہیں کر رہے ہیں، ہم کو اس کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جے پی سی ہم سے وضاحت چاہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ہم اپنی رائے پیش کریں گے. لیکن آپ لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں سے مشورہ کریں گے، آپ نے بل بنانے سے پہلے کیوں نہیں مشورہ کیا؟ اور جس کمیونٹی کے لیے آپ بنا رہے ہیں آپ نے ان سے کوئی رائے نہیں. آپ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں اور ہم سے ہی نہیں پوچھیں. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ جتنے لیگل ڈیموکریٹک آپشنز اویلیبل ہیں ان سب کو ہم استعمال کریں گے. ایون if it is needed, we will give a call for all India agitation. یہ دیکھیں، یہ اس مسئلے پہ مسلم کمیونٹی ٹوٹلی یونائٹڈ ہے کہ یہ بل جو ہے وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اس میں یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے اس کو اور افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. if you go through the all 44 amendments, you will find that they want to get the control of waqf properties. So یہ سب باتیں ہیں. اس لیے ہم نے بہت ہی ادھین کیا ہے پورے بل کا، اور ہماری جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے، لیگل کمیٹی، اس نے اس کے ایک ایک کلاس کے اوپر گفتگو کی ہے. تو we will meet if we are invited by JPC, we will meet them and we will definitely tell them ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کہ وقف کی جائیداد بڑھتی جا رہی ہے. بھائی وقف کی جائیداد یوں بڑھتی ہے کہ مسلمانوں میں ایک تصور ہے ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، ہمارے مدرسے بنتے ہیں. یہ جو مسجدیں بنی یہ بھی وقف کا ایک حصہ ہے. لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو وقف کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وقف کی جائیداد میں کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اب اگر کہیں کسی کے سر میں درد ہو تو آپ درد کا علاج کریں گے کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دیں گے. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وقف کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ قانون کو سخت کیجیے، آپ ان کو سزا دیجیے. آپ تو ان کی سزا کو ہلکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو بھی دیکھیے کہ گورنمنٹ بہت ساری جگہوں پر وقف کی جائیداد پر قابض ہے، آپ ان زمینوں کو چھوڑ دیجیے جو اس مسئلے کا حل ہے. تو اس لیے یہ بالکل بدنیتی پر مبنی یہ قانون ہے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. مسلمان ہیں جو وقف کے ذمہ دار ہیں وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہم حکومت اگر ان کے خلاف کارروائی کریں تو ہم سب لوگ اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اس کی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیں اور اپنی چاہت کے مطابق اس کا استعمال کریں.
جی آپ بات اس سے کی جاتی ہے نا جس نے اپنا دروازہ بات چیت کے لیے کھلا رکھا، اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کے ہر شہری کے لیے اپنی گفتگو کا دروازہ کھلا رکھے، کوئی مجرم ہو تو اس کے لیے بھی کھلا رکھے۔ لیکن یہ گورنمنٹ ایسی ہے جس نے 10 سال سے مسلمانوں سے بات چیت کا دروازہ بند کر رکھا۔ اس سے پہلے بعض مسائل پر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کوشش کی کہ گورنمنٹ سے ملاقات ہو، لیکن انہوں نے موقع نہیں دیا۔ یہ اتنی ذمہ دار حکومت ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے بات کرنا نہیں چاہتی، تو اب کس سے بات کی جائے؟ اگر وزیر اعظم ہمیں طلب کریں، وزیر داخلہ کہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وزیر قانون کہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر ایک قدم بڑھیں گے تو ہم 10 قدم کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے دروازہ بند کر رکھا ہو تو ان سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ اور ایک منٹ، اور دوسرا پوائنٹ جو تھا آپ کا کہ کیا بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، تو ابھی تو ہم لوگوں کا مطالبہ یہی ہے، سینیٹ کمیٹی نے اگر بلایا، ملاقات کی، ایک دفعہ پر بات کی، تو اس وقت اس کے بارے میں کچھ غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو اس بل کا ڈھانچہ ہے وہ پورا بل ہم لوگوں کی نظر میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، ان کے اوقاف کو چھیننے کے جذبے سے اور بدنیتی کے جذبے سے بنایا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے؟ آپ سوچیں، سے ملاقات ہوئی ہے، چونکہ ہم امید رکھتے ہیں یہ مسئلہ کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھائیوں کی طرح، حضرت سے بھی آپ نے سنا، ہم بھائیوں کی طرح اس ملک میں زندگی گزارتے آئے ہیں۔ یہ مسئلہ ظلم کا اور انصاف کا ہے، تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ تمام لوگ، یہاں تک کہ بی جے پی کے جو حریف پارٹیاں ہیں، وہ بھی انصاف کے تقاضے کے تحت اور سیکولرزم کے جذبے کے تحت ہمارے موقف کی تائید کریں گے۔ لیکن ابھی ہم متعین طور پر یہ بات ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم نے آپ سے یہ کہا کہ ان حضرات سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت لوگوں نے تائید کی بھی بات کی، اور وہ آ چکا ہے، وہ میڈیا میں آ چکا ہے۔ آج ہی تیجسوی یادو کا بیان آیا ہے، پھر نتیش کمار کا بیان آیا ہے۔ ایک سمجھ رہے ہیں اور جن لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اس ایجنڈے کے اوپر جو اپنے مینیفیسٹو کے اندر رکھا تھا، وہ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے۔ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اوپر قائم ہے کہ ہم ہر مذہبی اقلیت کو اس کے مذہب کے اوپر چلنے کی مناسبت دیں گے۔ یہ بات الگ ہے، آپ کے پاس پورا ڈاٹا ہے، کوئی اتنا پیسہ آپ تمہارے کسی ایجوکیشن کے کوئی پچھلے سالوں سے دلی میں آس پاس یہ سوال ہی کر رہے ہیں کہ بہت ساری وقت کی پراپرٹی ایسی ہے جس کے ہندو اس کے رینٹ ان کے پاس پہ ہے رینٹ میں، تو کیا آپ پاس سا ڈاٹا ہے؟ دیکھیے ڈاٹا رکھنے کی ذمہ داری وقت بورڈ کی ہے، اور یہ جو آپ جانتے ہیں کہ ڈاٹا بنانا، سروے کروانا، کیا پریس کانفرنس میں کسی وکیل کا ہونا ضروری ہے؟ ہمارے پاس وکلا کا پورا پینل ہے، ہم ان کی معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس بل کے بھی ایک ایک لفظ پر ہم نے ان کے ساتھ مل کر غور کیا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں کوئی وکیل نہیں ہے، اور وکیل موجود ہے سر؟ دوسری بات یہ، اچھا وکیل بھی موجود ہے، دیکھیے عبد الکریم جی، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم کسی خاص آدمی کے بارے میں، اڈانی یا امبانی یا فلاں اور فلاں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نہ ہم لوگوں نے کبھی، جمعیت علماء ہند نے یا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کبھی امبانی کا یا ان حضرات کا نام لیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی مسلمان وقت کی جائیداد پر غلط طور پر قبضہ کیا ہوا ہو، کوئی ہندو کیا ہوا ہو، کوئی سکھ کیا ہوا ہو، کوئی بڑا تاجر کیا ہوا، سب غلط ہے۔ گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ ان کے قبضے کو وہ درست قرار دینے کی کوشش کریں، اس کے بجائے ان کو چاہیے کہ انصاف کرتے ہوئے وقف کی جائیداد وقف بورڈ کو واپس دلائیں۔
بے شمار اوقاف ہیں، بڑے بڑے اوقاف ہیں، پورا دارالعلوم کے اوپر ہے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں جن سے وقف بورڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی اور شریعت کی چیز ہے. زمین کو وقف کر دینا یا پیسے کو وقف کر دینا یہ یتیموں کے لیے، بیووں کے لیے، ضرورت مند مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. جتنی مسجدیں آباد ہیں، جتنے مدرسے آباد ہیں، اور وہ کتنے مشکل ہے کہ سب اوقاف. لیکن ہمارے بزرگوں نے ان اوقاف کو اختیار کیا ہے. ایکڑ زمینیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ہوا رہا ہے کہ گورنمنٹ زمینوں کو اوپر قبضہ کرتی ہے. مسجد نبی کو کہتا ہوں نبی کے مشرق نصف کے اندر جس کو بنا ہوا یہ تمام زمین وقت کی زمینیں ہیں اور گورنمنٹ نے ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. آپ آج کے اس مسئلے کو دیکھیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذہبی اعتبار، میری جو بات تھی کہ مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے نقصان پہنچانا چاہیے. اس کا ایک جز ہے وقف کے اس قانون کو تبدیل کرنا. اصل مسئلہ ہمارا ہے، وقف ہماری چیزیں ہیں، ان کو تبدیل کر کے ان کے اندر ایسے قوانین لانا جس سے اوقاف کی حیثیت متاثر ہوتی ہے. بڑی بڑی مسجدیں جو 300 400 سال سے ہماری ہیں، ہمارے پاس کوئی کاغذات ہے نہیں. جونپور کے اندر آپ چلے گئے، یہ سیکری کی مسجد ہے، یہ دلی کی مسجد سے بڑی مسجد ہے. اتنی بڑی آپ آج اگر مجھے کاغذات کو دیکھیں گے تو کون مائکر آ رہے جو کاغذات کو لے آئے گا؟ آپ ہم سے کہیں گے ان کے کام، ان کی شکل و صورت کا یہ اس طرح رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسجدیں اور مسجد مذہب کے اعتبار سے وقف ہی ہوگی. اگر وہ وقف زمین کے اوپر نہیں ہے، کسی دوسرے کی زمین، وہ مسجد نہیں ہے. ہم تو یہ بات کہتے چلے آئے ہیں، یہ مذہبی مسئلہ ہے. گورنمنٹ مذہب کی مخالفت کے اندر جس طرح یکساں سول کوڈ کو اسی طرح سے مذہب کی مخالفت کے اندر مساجد کے اوپر اور وقف کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک، آپ سوال کریں. جو بل لایا گیا ہے امینڈمنٹ کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل وقف کو امپروو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے اور وقف کی زمینوں کو مسلمانوں کے کنٹرول سے نکالنے کے لیے. تو یہ جو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت ہی خراب ہے، اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. اگر وقف کے معاملات کو اور بہتر کرنے کے لیے کوئی تجویز لائی جاتی، یا جو آپ نے فرمایا کہ قبضے ہو رہے ہیں یا اس کی پراپرٹی کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، صحیح استعمال کے لیے کوئی تجویز لائی جاتی تو یقیناً اس کا استقبال کیا جاتا. لیکن اس وقت جو بل لایا گیا ہے، اس بل کا مقصد وقف کے معاملات کو امپروو کرنا نہیں ہے بلکہ اور خراب کرنا ہے. مس مینجمنٹ کے لیے بل لایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. کسی بھی طبقے سے دو چار آدمی کوئی بات جا کر گورنمنٹ کو کہہ دیں تو اس سے ملت کی رائے سامنے نہیں آتی، ان کی نمائندگی نہیں ہوتی. تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وقف کا قانون ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے یہ دائرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے لوگوں کے مکانات کو بلڈوزر کرتے ہیں، ایک ہی لائن میں پہچان کر مسلمانوں کے مکان بلڈوز کیے جاتے ہیں. اب مسلمانوں کے املاک کو غصب کرنے کا ایک نیا راستہ نکالا گیا ہے. اس لیے آپ جن حضرات کا نام لے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں، وہ چند حضرات ہیں. کسی بھی طبقے میں چند افراد ایسے مل جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. کسی اور پولیٹیکل ریزرویشن نہیں ہے. چاہے گرودوارا پربندھک کمیٹی ہے یا ہندوؤں کے بہت سارے مٹھ ہیں، مندر ہیں، اس میں بھی یہ پروویژن ہے کہ انہی کی کمیونٹی کا، انہی کے سیکٹ کا آدمی رہے گا. ایک جمہوری ملک میں جو اہمیت ہوتی ہے کسی بھی طبقے کی رائے کی ہوتی ہے.
اگر اس رائے کو اہمیت نہیں دی جائے تو یہ ملک کے